آپ گفتگو میں ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ تاخیر سے کیا گیا اسقاط حمل نایاب ہے اور صرف ماں کی جان کو خطرے کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ اگر ہم انہیں منع کر دیں تو نقصان صرف عورتوں کو ہی ہوگا۔ آپ کیا کہیں گے؟ ابارشن کے حامی لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ تاخیری اسقاط حمل بہت زیادہ نایاب ہے۔ در حقیقت 91% اسقاط حمل پہلے 40 دن میں ہی کیے جاتے ہیں اور صرف 9% تاخیر سے کیے جاتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ تاخیر سے کیے جانے والے اسقاط حمل صرف ماں کی جان کو خطرے کی صورت میں بچانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی سہولت کے لیے تاخیری اسقاط حمل نہیں کرواتا، لیکن وہ آپ کو پوری کہانی نہیں بتا رہے ہیں۔ اگلی بار جب آپ سے کوئی کہتا ہے کہ ہمیں تاخیری اسقاط حمل کی ضرورت ہے تو یہ 3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے۔ پہلی، دیر سے اسقاط حمل ہونا عام ہے اور بعد میں اسقاط حمل طبی ضرورت کے علاوہ نہیں کیے جا سکتے بلکہ اس مقصد کے تحت نہیں ہوتے۔ گٹماکر انسٹیٹیوٹ کے مطابق امریکہ میں سالانہ 8,62,000 اسقاط حمل ہوتے ہیں، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ ان میں سے صرف 9% اسقاط حمل 13 ہفتوں کے بعد کیے جاتے ہیں، جو ہر سال تقریباً 77,580 کے لگ بھگ بنتے ہیں، اور یہ تاخیری اسقاط حمل کا نتیجہ ہے۔ یہ اتنے ہی بچے ہیں جو کسی پروفیشنل فٹ بال اسٹیڈیم کو بھر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تاخیری اسقاط حمل میں زیادہ تر ماں یا بچہ یا دونوں میں سے کسی کی بھی صحت کے متعلق نہیں ہوتے جب تک کہ ہم صحت کی وضاحت نہیں کرتے۔ وسیع پیمانے پر یہ اپنے معنی کھو دیتا ہے۔ گٹماکر کے مطابق 13 ہفتوں کے بعد کم از کم 69% اسقاط حمل کا حمل یا زچگی سے متعلق کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اس کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ 69 جیسے اعداد و شمار نے فرض کیا ہے کہ صحت کے خدشات کا مطلب طبی لحاظ سے ضروری اسقاط حمل ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ مطالعے کے مطابق صحت کا مطلب وہ عورتیں ہو سکتی ہیں جنہیں محسوس ہوا کہ ان کے بچے کی حالت خطرے میں ہو سکتی ہے، یا جو عورتیں ذہنی دباؤ یا پھر دوسری معمولی بیماریوں سے دوچار ہوتی ہیں۔ مختصراً امریکہ میں روزانہ بہت سے تاخیری اسقاط حمل ہوتے ہیں جن کی وجوہات طبی نہیں۔ دوسری، تاخیری اسقاط حمل کرنا ایک اندوہناک طریقہ کار ہے۔ اسقاط حمل کرنے والے ڈاکٹر وارن ہیرن تاخیری اسقاط حمل کو اس طرح بیان کرتے ہیں: یہ ایک ایسا احساس ہوتا ہے جو بجلی کسی طاقت سے پورے بدن میں پھر جاتا ہے۔ سابقہ سپریم کورٹ کے جسٹس اینتھونی کینیڈی نے لکھا، بہت سے معاملات میں جنین کا مرنا اسی طرح ہوتا ہے جیسے انسانی بالغ بچے کے جسم سے اعضاء کے الگ ہونے سے جسم کی موت ہو جاتی ہے۔ وکلاء اکثر تاخیری اسقاط حمل کو مثبت ثابت کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہوئے کہ آخر ہے کیا، مگر دنیا کو اسقاط حمل کے شکار لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ وکالت کرنے والوں نے اکثر یہ دعویٰ کیا ہے کہ حامیوں نے ان تصاویر کو جعلی قرار دے دیا ہے، لیکن ان سے ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ حقیقی اسقاط حمل کی تصاویر کیسی ہوتی ہیں۔ اسقاط حمل سے متعلق سب سے ضروری چیز اب بھی دیر سے اسقاط حمل کا ہونا ہے۔ وجوہات چاہے جو بھی ہوں، اسقاط حمل کے ذریعے ایک معصوم انسانی جان کے ضیاع کو کوئی بھی چیز جائز قرار نہیں دے سکتی۔ نمبر 3، مرکزی مسئلہ یہ نہیں کہ خواتین سے کون پیار کرتا ہے اور کون نہیں، لیکن یہ ہے کہ انہیں کون ہم میں سے شمار کرتا ہے۔ اسقاط حمل کے حامی اکثر اپنے مخالفین پر خواتین سے نفرت کرنے کا الزام لگاتے ہیں، البتہ وہ ایک ایسی چیز تصور کر رہے ہیں جس کا انہوں نے خود تجربہ نہیں کیا، یہ کہ نومولود کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ آخرکار اگر یہ نوزائیدہ انسانی خاندان کے فرد نہیں ہے تو یقیناً اسقاط حمل پر پابندی لگانا عورتوں پر کسی اور کے اخلاقی اصولوں کو مسلط کرنا ہوگا۔ البتہ بحث اس موضوع پر نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی اس بحث سے اخلاقیات داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ اگر ہر ایک انسان کو زندگی پر مساوی حق حاصل ہے اور یہ نومولود بھی ایک انسان ہے ہم سب لوگوں کی طرح، تو اسقاط حمل جان بوجھ کر ایک معصوم انسان کو مارنا ہوگا۔ اگر فیٹس ایک انسان ہے جسے جینے کا حق ہے تو انہیں قانون کے ذریعے بچایا جانا چاہیے، ہم سب کی طرح۔ موضوع یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو کون چاہتا ہے اور کون نفرت کرتا ہے۔ جو موضوع انہیں مختلف کرتا ہے وہ اسقاط حمل کی مخالفت اور حمایت ہے، اور یہ کہ فیٹس انسانی خاندان کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اگلی بار جب تاخیری اسقاط حمل پر بحث ہو رہی ہو، ان 3 چیزوں کو یاد رکھیں۔ نمبر 1، تاخیری اسقاط حمل عام ہے اور بعد میں اسقاط حمل طبی ضرورت کے پیش نظر انجام نہیں دیا جاتا۔ نمبر 2، تاخیری اسقاط حمل کرنا ایک اندوہناک طریقہ کار ہے۔
اور نمبر 3، مرکزی مسئلہ یہ نہیں کہ خواتین سے کون پیار کرتا ہے اور کون نفرت کرتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم میں سے کون انہیں خود میں شمار سمجھتا ہے۔ What would you say کے لیے میں ہوں میگن آلمن۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔